بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. محترم حاضرین جمعہ اور میرے تمام عزیز ساتھیوں بھائیوں، تمام تعریفیں اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات اکیلے تنہا پیدا کیا۔ وہی ہم سب کا مالک اور رب العالمین ہے، پالنہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بہت ساری نعمتیں ہیں، ان گنت نعمتیں اور شکر ہے اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر۔ جتنا بھی ہم اس کا شکر بجا رہے ہیں بہت کم ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہمارے اوپر ہیں اس کو گنتے بیٹھنے تو شمار نہیں کر سکتے۔ خود قرآن نے اس بات کی گواہی دی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے نبی جناب محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کی کوششیں اور صبر اور اللہ رب العالمین کا فضل تھا کہ ہمارے لیے رہنما بن کے آئے اور ہمیں بہترین طریقہ اور بہترین مذہب اور بہترین راستہ بتائے۔ میرے دلی بھائی، آج جو باتیں میں آپ کے سامنے بولنے کے لیے کھڑا ہوں، بڑی اہم باتیں میرے اور آپ کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ اس کو ہم سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کی باتیں جو بھی سنتے ہیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے دینی بھائیو، ہماری زندگی کا جو مقصد ہے ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن اور انس کو پیدا کیا میری اپنی عبادت کے لیے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت اور حیات کو بتاتے ہوئے، زندگی اور موت کو کیوں بنایا اللہ تعالیٰ، کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ، اس کا سبب بتاتے ہوئے اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں، تمہارا ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں کہ تم میں کون میرے سے قریب ہوگا اور تم میں کون بہتر سے بہتر اعمال کرے گا۔ یعنی موت اور حیات، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فیصلہ کر دیا، یہ بات اٹل فیصلہ اللہ تعالیٰ کا بتا دیا۔ مرنے کے تعلق سے آج جو باتیں ہم انشاءاللہ سننے جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے بے حد ضروری کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم سب موت کا گھونٹ پینے والے، موت کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس کے اندر سے ہر ایک کو داخل ہونا ہے۔ موت ایک ایسا گھونٹ ہے جس کو ہر کوئی پینا ہے۔ تو موت کی دہلیز پر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری کیا حالت ہوگی، یہ بات آج ہمیں سمجھنا ہے آج کے جمعے میں۔ میرے دینی بھائیو، اللہ تعالیٰ دیکھو اسلام دے کر ہمیں اتنا بڑا انعام کیا۔ ایک واقعے کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے۔ ان کے تعلق سے ایک صحابی رسول کہتے ہیں جب وہ بوڑھی عورت بوڑھی ہو چکی تھی، جا رہی تھی، تو صحابی رسول بتا کر کہتے ہیں دیکھو وہ جنتی خاتون جا رہی ہے، وہ جنتی عورت جا رہی ہے۔ صحابہ پوچھنے لگے کیوں ایسا بول رہے ہیں آپ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بشارت دی تھی، ان کے تعلق سے خوشخبری دی تھی۔ یہ وہ خاتون ہے جن کے چار بیٹے تھے، چاروں بیٹوں کو جنگ قادسیہ بول کر ایک بہت بڑی جنگ چلی مسلمانوں اور یہود کے بیچ میں، مسلمانوں اور کافروں کے بیچ میں۔ تو وہ جنگ کے سلسلے میں یہ خاتون اپنے چاروں بیٹوں کو نصیحت کرتی ہے بٹھا کر، کہتی ہے بیٹو تم نے اللہ رب العالمین کے لیے ہجرت کی تھی، پیچھے نہیں ہٹے تھے، تم نے اسلام قبول کی تھی، اسلام قبول کرتے وقت تمہارے دل میں کچھ بھی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ ایسے تم اس میدان کے لیے تیار ہو، جس میدان کے لیے تم جانے والے ہو اس میدان سے بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے، پیچھے کبھی نہیں آنا ہے۔ اگر تم پیچھے آؤ گے تو تمہارے سے بڑا بزدل نہیں ہوگا، تم میرے بیٹے ہو، اور اگر تم بزدل ہو کے آؤ تو میں تمہارا چہرہ دیکھنے میں گوارا نہیں کرتی۔ جاؤ لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو جامع شہادت کے حوالے کرو۔ یہ وہ عورت تھی جس کے 4 ہی بیٹے تھے، سبحان اللہ، اسی جنگ میں چاروں کے چاروں بیٹے شہید
کہتی ہیں چاروں بیٹے وفات پا گئے. بڑھاپے میں سہارا بنے گی اولاد نا, سہارا کوئی نہیں ہے. پھر بھی وہ کہتی ہے سبحان اللہ کہ مجھے میرے بیٹوں نے شہید ہو کر میرے گردن کو اونچا کیا, میرے عزت کو اللہ کے دربار میں بلند کیا, میرے مقام کو بڑھایا. کون؟ اپنے چاروں شہید بیٹے. یعنی اس طرح سے وہ اسلام پر چلتے ہوئے. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اسلام اتنی بڑی دولت ہے. یہی خاتون جب اپنے بھائی کے وفات پر جب اسلام قبول نہیں کی تھی, اب ذرا فرق کرنے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو, اسلام قبول نہیں کی تھی تو اس وقت وہ اپنے بھائی کے اوپر اتنا روتی زار و قطار روتی. اور وہ شاعرہ بھی تھی, اشعار گنگناتی. وہ اشعار آج بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے, عربی کی کتابوں کے اندر محفوظ ہیں. وہ اشعار کو بہت عزت ملی ہے, بہت شہرت ملی ہے. وہ اشعار میں وہ اسلام کے خلاف بولا کرتی تھی. اللہ اکبر. ایک وقت ایسا تھا, ایک موقع ایسا تھا کہ اپنے بھائی کے اوپر رو رہے, اپنے بھائی کے اوپر زاروں قطار رو رہے. اس قدر روتی, اس قدر وہ غم کو برداشت کرتی ہیں. کبھی کبھی کہتی کاش میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ مری ہوتی, اپنے بھائی کے ساتھ میں بھی چلے جاتی اس دنیا کو چھوڑ کر. ایسی بولنے والی خاتون اپنے بیٹوں کو کس طرح سے تیار کی, اور اپنے بیٹوں کے شہید ہونے کے بعد کس طرح سے اپنے زبان سے جملے ادا کرتی. اور ان صاحب جنت کے, ان صاحبہ کے تعلق سے صحابہ کرام کا یہ موقف کہ وہ جنت کی خاتون ہے. سبحان اللہ. تو میرے بھائیو اس واقعے سے مجھے اور آپ کو لینا یہ کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے انسان کے اوپر, تجربہ آپ کو بھی ہوا ہوگا, مصیبتیں پریشانیاں اس قدر ٹائٹ ہو جاتی ہیں, اس قدر تنگی میں مبتلا کرتی ہیں کہ میں بھی مر گیا تو کتنا اچھا ہوتا. کبھی کبھی بولتے ہیں میں بھی مر گیا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ خاتون بھی اس طرح سے بولنے والی, سبحان اللہ, بہت لمبی عمر پائی مگر جنتی خاتون کہلوائی. جب بھی ان کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہا ہم کہتے ہیں, اللہ ان سے راضی ہو گئے. اتنی بڑی اعزاز کو حاصل کیا, اتنا بڑا مقام ان کو ملا, اتنی بڑی عزت کیوں ملی؟ صرف اسلام. بات سمجھ میں آ رہی میرے بھائی؟ مرنا ہر کوئی مرتا ہے, موت ہر کسی کو آتی ہے. بہت سارے لوگ اپنے آپ کو حوالے کرتے ہیں موت کے, سوسائڈ کے ذریعے سے. کتنے ایسے لوگ ہیں مر جاتے ہیں, مگر مرنے کا ایک معنی اور مطلب بھی ہے. مرنے کے بعد اللہ کے سامنے فخر سے کہہ سکے, فخر سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکے, اللہ میں نے تو جو زندگی دی ہے وہ زندگی میں نے ضائع نہیں کیا, میں نے اللہ تیری خوشی کے لیے مر مٹایا. اس طرح سے کہہ سکے, اس طرح سے ہم بول سکے. ہم جو جینا جی رہے ہیں اس جینے کا کوئی معنی ہو. مرنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بھائیو, آج ہماری جو حالت ہے موت سے غفلت, موت سے ہم ہر ایک غافل ہو چکے ہیں. موت سے غفلت کرنے والی چیزیں یہ دنیا کے ساز و سامان, پیسہ, جائیداد, پراپرٹیز, یہ ساری چیزیں. میرے بھائی میں آپ کو بتاؤں موت سے کون بھاگتے ہیں؟ یہود و نصارہ. یہود بھاگتا ہے موت سے. یہودی اپنے آپ کو کہتے تھے نحن ابناء اللہ. کیا بولتے تھے معلوم؟ ہم اللہ کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں بولتے تھے یہود. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی سے, اے نبی ذرا ان سے بولو, قل یا ایھا الذین آمنوا قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت. اے نبی آپ ان سے بولو جو یہودی اپنے آپ کو بولتے ہیں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ دوست ہم ہیں اللہ کے, اللہ کے دوست ہم ہیں سب سے زیادہ. ذرا ان سے بولو اے نبی آپ ان سے کہو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ, موت کی آرزو کر کے دکھاؤ. ولا يتمنونه ابدا. اللہ نے خود کہا پھر کہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے. یعنی بول رہے نا اللہ کے ولی ہیں بول کر, ذرا موت کو دکھاؤ, ذرا موت کو آنے کو کہو, موت ان کے اوپر آئے, ہمارے اوپر آئے, کچھ بھی آرزو کر کے دکھاؤ. پھر وہ اللہ اکبر بھاگنے لگے, ڈر کر اللہ کے نبی سے فرار ہونے لگے. اللہ نے کہا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. اللہ نے کہا سورۃ الجمعہ کے اندر کہ اے نبی آپ بول دو کہ یہ لوگ موت سے فرار اختیار کر رہے ہیں, موت سے بھاگ رہے ہیں. آپ کہیں بھی بھاگو موت تمہیں آ کر رہے گی. تفرون منه فانه ملاقيكم, تم ضرور موت کو ملو گے, موت تمہیں ضرور آ کے پہنچے گی.
کسی نہ کسی حال تمہارے اپنے روح کو قبض کرنے کے لیے ضرور ملے گی تم سے، اور جب ملے گی، جب تمہاری موت سے ملاقات ہو جائے گی تو تمہاری حالت، تمہارے جو بھی اعمال تھے سب کے سب اللہ کے روبرو کھڑا کیے جائیں گے، اللہ کے سامنے تمہارے اعمال ہوں گے۔ تم جو زندگی گزارے ہوں گے کسی حالت میں بھی کیسا بھی گزارے ہی، سارے اعمال کو اللہ جمع کر کے اکٹھا کر کے بچھا اللہ تعالیٰ حاضر کرے گا تمام اعمال کو۔ میرے بھائیوں، ذرا ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو بھی جینا جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی کا حساب و کتاب ہونے والا ہے، اس زندگی کے تعلق سے پوچھا جانے والا ہے، اس بارے میں ہمیں ہوشیار ہونا ہے۔ ایک اور بات بتاؤں، آج ہم ہوشیاری کس کو سمجھتے ہیں؟ ہوشیاری کس کو سمجھتے ہیں؟ چالاکی پیسے کمانے کو سمجھتے ہیں، چالاکی ٹوپی پہنانے کو سمجھتے ہیں، کسی کو دھوکہ دینے کو سمجھتے ہیں، اور دوست و احباب اور اپنے پیچھے ٹیم بنانے کو سمجھتے ہیں، ورک کرتے کرتے اور ترقی کرنے کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے صادق، دنیا کے سب سے اچھے اور اعلیٰ مرتبہ والے نبی، کبھی جھوٹ نہیں بولنے والے، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کے الفاظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ اَقْيَسْ مانا سب سے بڑا چالاک، مندانا جو آدمی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے موت کے بعد کے اعمال کے بارے میں، اپنے آپ کو تیار کرتا ہے موت کے بعد جو کام آنے والے ہیں ان کاموں کو اپنے آپ میں پروتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، یعنی موت کے بعد کی تیاری کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ فَإِنَّ اَقْيَسْ، سب سے بڑا چالاک آدمی وہ ہے جو موت کے بعد کی تیاری کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ ہماری حالت اپنے آپ گریبانوں میں جھانکیں ذرا، کیا کبھی ہم نے موت کو یاد کیا؟ دنیا کی لذتیں، دنیا کی خواہشیں، پیسہ، کبھی ہم نے سوچا یہ پیسہ ہمیں خبر میں کچھ کام آئے گا؟ کبھی ہم نے سوچا یہ پیسہ ہمیں ہمارے حشر کے میدان کے ہولناکیوں سے بچائے گا؟ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ پیسہ ہمارے لیے جہنم سے آڑ بنے گا؟ ہاں، ایک شرط ہے، اسی پیسے کو لگاؤ اللہ کی راہ میں۔ اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت آنے سے پہلے تم خرچ کرو، اللہ جو کچھ تمہیں نواز رہا ہے۔ تو ایک مالدار کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ مال کما رہا ہے، کمائے، مگر ساتھ میں اس کا حق بھی ادا کرے، ساتھ میں اس کی زکات نکال دے، ساتھ میں اللہ رب العالمین کی راہ میں لٹائے، اللہ رب العالمین کے بندوں کے اوپر خرچ کرے۔ میرے بھائیو، ہوش اڑا دینے والی بات میں کہنے جا رہا ہوں، ہوش آپ کے اڑ جائیں گے۔ اللہ قیامت کے دن کہے گا، اے بندے کیا میں بھوکا تھا تو مجھے کیوں کھانا نہیں کھلایا؟ اے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے کیوں پانی نہیں پلایا؟ اے بندے میں ننگا تھا، اللہ اکبر، میں ننگا تھا، مجھے کپڑے کیوں نہیں پہنایا؟ کون بول رہا میرے بھائی؟ کون بول رہا؟ بولو، اللہ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ایک بندے سے کہے گا، اللہ تعالیٰ ایک بندے سے کہے گا میں بھوکا تھا مجھے کیوں کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا مجھے کیوں پلایا نہیں، میں بیمار تھا مجھے دیکھنے کیوں آیا نہیں۔ دیکھو، جو بھی استطاعت ہیں، جو بھی اچھے ہیں، بیماری نہیں ہے، الحمدللہ بیماری نہیں ہے، پیسے کچھ نہ کچھ کما رہے، تو ایسے تمام لوگوں سے یہ سوال ہونے والا، اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے وہ بندہ کہے گا، اللہ تو بھوکا ہے، تو سب کو کھلانے والا، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ اللہ تو پانی سب کو دینے والا، تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے؟ تو بیماری کو شفا میں بدلنے والا، بیماری دینے والا ہی تو ہے، بیماری کو دور کرنے والا بھی تو ہے، اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ ہر بات میں بندہ یہی کہے گا، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تو کیسے ننگا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے فلاں بندہ میرا بھوکا تھا، فلاں بندہ میرا پیاسا تھا، فلاں بندہ کپڑے کے بغیر تھا، فلاں بندہ بیمار تھا، تو دیکھنے کے لیے نہیں گیا، تو اسے ایک نوالا کھانا کبھی نہیں دیا، کبھی ایک لباس، تو ان ٹھنڈ کے دنوں میں بہت سارے کمزور، فقیر، غریب لوگ کپڑے کو ترستے ہوں، ایسے حالت میں تو کبھی ان کی مدد نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے میرے بھائیو، ذرا ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر کبھی ہم نے نہیں کیا ہے، جاؤ اسے ڈھونڈو، اگر نہ ملے تو دوسرے کوئی صحیح اس کو دینے کی کوشش کرو۔ کبھی ہم گاڑی میں جاتے ہوئے کسی کو دیکھ رہے، وہ ہاتھ پھیلا کے پوچھ رہا ہے، آپ کے دل میں کوئی ترس نہیں آیا تو ٹٹولو اپنے آپ کو،
लो, ईमान को टटोलो, देखो गिरेबान में कहीं ईमान है कि नहीं। ईमान है तो जाओ, उसके ऊपर तरस नहीं खाए थे अब खाओ जाके, वरना अल्लाह हशर के मैदान में पूछेगा, बड़ी खतरनाक होगी पूछ, बड़ी भयानक होगी वो पूछ। अल्लाह फरमा रहा है वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, मौत आने से पहले पहले खर्च कर लो जो कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूं। और आगे अल्लाह कहते हैं फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी, ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें मौत आ जाए और तुम कहने लगो अल्लाह रब्बी, क्या बोलेंगे? रब्बी उस वक्त याद आएगा, अब याद नहीं आ रहा। अब क्यों याद नहीं आ रहा? हमें दुनिया दिख रही है। अब क्यों याद नहीं आ रहा? हमें धन दौलत पैसा दिख रहा है, इसलिए हम मौत को भूल चुके हैं। प्यास लग रही ना, भूख लग रही, तो मौत की हमारे कोई आरज़ू, मौत की कोई याद नहीं रही हमारे को। तो अल्लाह ताला कहेंगे रब्बी, ऐ बंदे, ऐसा ना हो कि तुझे मौत आज पहुंचे और तू कहे फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, अल्लाह थोड़ी मोहलत मुझे दे, मैं जाऊंगा। क्या करूंगा? क्या करेंगे? बोलेंगे मालूम है? हशर के मैदान यानी अपने आप को मौत के हालत, अपने आप को मौत के दहलीज पर जब देखेंगे, मौत के सामने मौत के चेहरे को देखेंगे, कहेंगे फ़असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन, अल्लाह मैं सदका करके आता हूँ, थोड़ी मोहलत मुझे दे, मैं सदका करके आता हूँ और नेक लोगों में बन के आ जाता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे भाई गौर करो, जरा गौर करो, जब मौत आ जाएगी उस वक्त कहेंगे अल्लाह मुझे थोड़ी मोहलत दे, मैं जाके सदका करके आऊंगा। इसीलिए मालदारों को जरूरी है कि वो अपने माल का हक अदा करें, वरना अल्लाह के पास पकड़े जाएंगे और उस वक्त अल्लाह कहेगा वला युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, आज के दिन एक पलक झपकने के बराबर भी मैं मोहलत नहीं देने वाला। और अल्लाह ताला कहेंगे वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, हर चीज जो तुमने किया है अमल, वो तमाम अमाल को मैं तुम्हारे से आगाह करूंगा, बाखबर हूं मैं। अल्लाहु अकबर। मेरे भाई एक आयत हमारे लिए, ये एक सूरत की जो आयतें मैंने पढ़ी, सूरतुल मुनाफिकीन के दूसरे रुकू की आयतें हमारे लिए समझने के लिए बहुत काफी है मेरे भाई। एक और जगह अल्लाह ताला सूरतुल मुमिनून में फरमाते हैं, सूरतुल मुमिनून के अंदर अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हिय क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि यबअसून। अल्लाह ताला कहेंगे, यानी जब किसी के पास मौत आती है वो कहते हैं क़ाल रब्बी इरजिऊन, अल्लाह हमें लौटा दे, हमें वापस भेज दे। क्यों भेजना है? इसलिए कि हम नेक काम करके अमल सालेह करेंगे। मौत जब आती है तब आखिर आती है, मौत जब आती है तब ठिकाने में आती है। मेरे भाइयों, इंसान ही हमें इंसान होने के नाते जब एग्जाम लिखते हैं बच्चा फेल हो जाता है, उस वक्त रजिस्टर को, उस वक्त उसके नामे अमाल को, उसके लिस्ट को देख के कहता है, रिपोर्ट को देख के कहता है मैं आइंदा अच्छा पढ़ूंगा, मगर उसकी हालत फिर से वैसी हो जाती है। मगर इस्लाम हमें ताकीद कर रहा है, तंबीह कर रहा है, ये ऐसा एग्जाम है जिसको कंप्लीट करने के बाद दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है मौका। कभी जब मौत आने के करीब करीब आप कभी देखें कि किसी को कि जब वो उसकी रूह कब्ज हो रही हो, आंखें उसको उसके मौत के फरिश्ते के पीछा कर रहे हो, एड़ियां पकड़ रहा हो, उसकी मौत जब निकली जा रही हो, उसकी रूह जब कब्ज हो रही हो, उस वक्त वो अपने आप को बचा सके। इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहि रहमा कहते हैं ये ऐसा कठिन मरहला है, ये ऐसा बड़ा दर्दनाक मरहला है कि वो बयान करते हैं कि किसी हाथी को सुई के सुराख में से निकालने की कोशिश करो, उस हाथी को पूछो कितनी तकलीफ होती है, उसे सुई के सुराख से निकालने की कोशिश करो, मुमकिन नहीं है, फिर भी कितनी तंगी से उसका गुजर होगा, कितनी तकलीफ होगी उसको। इससे भी बड़ी भयानक है ये मौत। जब मौत आती है हमें कोई होश नहीं होने वाला, कुछ भी याद नहीं रहने वाला। मेरे भाई, उससे पहले हमें अपने आप को तैयार करना है। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने बड़े सहाबी हैं, आपको मालूम है जब अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, यानी अल्लाह ताला कहते हैं नेकी को तुम उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि किसी अपनी महबूब चीज को अल्लाह की राह में खर्च ना करो। तो अल्लाह ताला की इस फरमान पर अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं और अल्लाह की राह में बड़ा बागीचा मदीने का वक़्फ़ करते हैं, बड़ा बागीचा अल्लाह की राह में लुटा देते हैं। इतने बड़े सहाबी
وہ صحابی کا وقت جب آخری لمحہ آتا ہے، وہ اونٹنی کو دیکھتے ہیں، دمون اونٹنی کا نام تھا، اس اونٹنی سے کہتے ہیں دمون میں نے کبھی بھی تیرے اوپر تیری طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا تھا۔ کسے بول رہے ہیں؟ ایک جانور کو بول رہے ہیں، کبھی تجھے میں نے تیری طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا تھا، اللہ کے پاس کبھی بھی میرا گریبان نہ پکڑنا۔ اتنا ڈر ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اسی طرح ایک صحابی بازو بیٹھے ان کی عادت کرنے تیمارداری کرنے کے لیے آئے ہیں، آخری لمحات ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ کہہ رہے بار بار اللہ اکبر، لوگ آتے جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے، تو صحابی رسول بازو بیٹھے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ اے اسود، کیا تمہیں راضی نہیں ہے؟ یہ بات سے تم خوش نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا فیصلہ کر دے تو تم اس سے ناراض ہو گئے؟ خوش نہیں ہو اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ اگر فیصلہ کر دیا ہے میری موت آنے کا تو میں اللہ کے فیصلے پر بخوشی راضی ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے کئی بار آپ کے لیے خوشیاں سنائی، مگر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ادریس کبھی بھی، یعنی اللہ رب العالمین کی جو خوشی ہے، اللہ رب العالمین کے یہ موت کا جو منظر ہے، اللہ تعالیٰ جو میرے اوپر جو گزار رہا ہے، اس حالت کو میں کسے بیان کروں؟ لوگ کیسے میری اس حالت کو پہچان سکیں؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی، اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک اور صحابی جن کی آخری وقت آئی، آخری لمحات میں وہ حدیث کو یاد کرتے۔ کون سی حدیث ہے؟ وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کے ذریعے سے جہنم کو ایندھن کے طور پر استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 آدمی جو ریاکاری کے اوپر اپنے علم کو سیکھ کر لوگوں کو سکھاتے تھے، مال کماتے تھے، لوگوں میں ریاکاری کے طور پر خرچ کرتے تھے، شہرت کی خاطر، عزت کی خاطر، اور ایک آدمی اپنی پہلوانی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے، ریاکاری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا تھا۔ اللہ تعالیٰ تینوں کو جہنم میں پھینکے گا۔ کس بنیاد پر معلوم ہے؟ ریاکار تھے، وہ دکھاوا تھا ان کے دلوں میں، وہ خرچ کرتے تھے کسی کو دکھانے کے لیے، وہ اپنے علم کو لوگوں کو بتاتے تھے کسی کو دکھانے کے لیے تاکہ ان کو کوئی عہدہ ملے، کوئی عزت ان کو ملے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری لمحات میں اس حدیث کو یاد کرتے، زاروں کے تار روتے 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 بے ہوش ہو جاتے، گر پڑتے، پھر اٹھتے، پھر اس حدیث کو یاد کرتے اور روتے روتے، اور یہ کہتے تھے جملے زبان سے کہ میرا اب سفر کا وقت آ چکا ہے، میں نکلنے کے لیے تیار ہوں، مگر میرے پاس زیادہ سفر بہت کم ہے، زیادہ سفر توشہ، سفر کے توشہ بہت کم ہے، سفر بہت دور کا ہے، بہت دور کا ہے۔ موت یہ ایسا دروازہ ہے جس دروازے میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھ دیتا ہے۔ موت وہاں نہیں آنے والی، موت وہاں آئے گی نہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ موت کو موت دے دے گا، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، اللہ تعالیٰ کہیں گے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا اس وقت کوئی رشتہ دار کسی کا کام نہیں آنے والا، کوئی رشتہ دار کسی کا کام نہیں آنے والا، اور کوئی بھی کسی سے پوچھ گچھ نہیں کرنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اپنے ترازو کو جو وزن بنا لیا، نیکیوں کے پلڑے کو بھاری بنا لیا، وہ آدمی فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیاب ہو گیا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آدمی اپنے نیکیوں کے پلڑے کو ہلکا کر لیا، نیکیاں نہیں اس کی زندگی میں، اللہ تعالیٰ اسے خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں شمار کرے گا، اور جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا۔ خالدون کا معنی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو میرے بھائیو، بتانے کی بات یہ، غور کرنے اور یاد رکھنے کی بات یہ کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا ایسی ہے جیسے ہم نے ماں کے پیٹ میں گزار کے آئے بھی، ماں کے پیٹ میں ہمیشہ کوئی نہیں رہا، 9 ماہ کے بعد باہر نکل پڑے، اور یہ دنیا کی زندگی بھی ایسے ہی ہے، کچھ سال آپ جیئیں گے، اس کے بعد مرنا ہوگا آپ کو، مجھے، ہر کسی کو، ہر جاندار کو۔ جب موت کی دہلیز کو کھندر کے ہم پار ہوں گے، موت کی دہلیز پار جائیں گے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جینا ہے، جس کو برزخی عالم کہتے ہیں۔ یہ دنیاوی عالم رحم مادر کا عالم ایک تھا، وہ گزار کے ہم آئے ہیں، اب یہ بھی ویسا ہی عالم ہے جس سے ہمیں گزرنا پڑے گا۔ میرے بھائیو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھے کو پکڑ کے کہتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل،
وعد فی اہل القبور. اللہ کے نبی کیا بول رہے ہیں معلوم ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے عبداللہ صبح کو جیو تو شام کا انتظار مت کرو, شام کو جیو تو صبح کا انتظار مت کرو. ایک مسافر کی جینا جیو اور اپنے آپ کو کبھی بھی قبر والوں میں شمار رکھو. قبر میں ہے جیسا اپنے آپ کو تصور کرو. کیا معنی ہے؟ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کام کا بدلہ ہمیں قبر میں دیا جانے والا ہے. اس کام کا مزہ ہمیں موت کے لمحات میں چکایا جانے والا ہے. میرے بھائیوں میں نے ابھی کہا موت کے لمحات ایسے ہوں گے, بھیانک ہوں گے. سبحان اللہ, بڑے بڑے پہاڑ کے برابر نیکیوں والے صحابہ بھی ڈر جاتے تھے. کب کبھی ان کے اندر تاریخ ہو جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بھی ایسی ہی تھی, اس سے بھی بڑی بھیانک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی مجھ پر جو حالت گزری ایسی کسی کے اوپر نہیں آنے والی. میرے اوپر جو موت کے سکرات جو آئے کسی اور کے اوپر نہیں آنے والے. اس وقت بھی ان لمحات میں بھی شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے. شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے, پھسلانے کی کوشش کرتا ہے میرے بھائیوں. اسی لیے شیطان کو دشمن جانو, ہمیشہ ہمیشہ چوکنا رہو شیطان کی طرف سے. جو بھی آرزو دل میں آئے اس آرزو کے سامنے, اس آرزو سے پہلے موت کو یاد کرو. فَإِنَّ كَثْرَةَ الْمَوْتِ أَكْثِرُوا ذِكْرَهَا لَذَّاتِ الْمَوْتِ. یعنی یہ موت ایسی ہے کہ لذتوں کو توڑ دینے والی ہے. اسی لیے موت کو ہمیشہ یاد کرو. اللہ تعالیٰ شیطان اس وقت اللہ تعالیٰ جب موت کا ہمارے اوپر موت کا منظر جب طاری کرے گا, موت کی حالت جب ہمارے اوپر آئے گی, اس وقت شیطان بہکانے کی کوشش کرے گا. امام ابن قیم علیہ رحمہ اور بڑے امام وہ بیان کرتے ہیں انسان جب موت کے سکرات میں ہوگا, موت کے عالم میں تھر تھراتا ہوگا, شیطان بڑے بزرگ کی شکل میں, بڑی سفید داڑھی اور پگڑی پہنے ہوئے, ہاتھ میں پیالہ لیے ہوئے اس کے پاس آئے گا. یہ لمحوں کی بات ہے, سیکنڈوں کی بات ہے. اس وقت شیطان آ کے کہے گا اے بندے میرے سامنے جھک جا, سر جھکا لے, یہ پانی کا پیالہ پی لے. جب ہچکی آتی نہیں, ہچکی جب موت کی ہچکی جسے بولتے ایک دم آدمی اپنی سانس کو ایک دم چھوڑ دیتا ہے, اس وقت شیطان یہ حملہ کرنے والا ہے. اس وقت شیطان یہ وسوسہ اس کے دل میں ڈالنے والا ہے کہ میں تیرا بڑا چاہنے والا, تیرا خیر چاہ رہا ہوں, میں تیرا بھلا چاہ رہا ہوں, میں بڑا بزرگ ہوں, تیرا تو موت کی ہچکی سے بچنا چاہتا ہے تو یہ پانی کا پیالہ پی لے اور مجھے سجدہ کر لے, میرے سامنے جھک جا. اللہ اکبر. اس سے ایک بہت بڑی بات یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ جو آدمی جہنم میں جلنے والا ہے, جو شرک میں مبتلا ہوتا ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو آدمی شرک کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی جگہ, اس کا ٹھکانہ حرام بنا دیتا ہے, کبھی وہ جنت میں جانے والا نہیں ہے. اسی لیے شرک سے ہمیشہ آگاہ رہیں. موت کی تیاری اپنے آپ کرنا ہے تو کبھی ہمارے کاموں میں شرک دخل انداز نہ ہو. اس بارے میں ہم ہوش میں لائیں, اپنے آپ کو ہوش میں رہنے کی کوشش کریں. لہذا میرے بھائیوں خلاصہ کلام یہی ہے کہ موت آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب انہیں سمجھانے کے لیے جاتے ہیں, جب انہیں کچھ بولنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اپنی انا کو نہیں چھوڑنے والے, اپنی جو عادتوں کو جو ہیں وہ عادتیں چھوڑنے والے نہیں ہیں. ان کے بارے میں بھی اللہ نے کہا, ان کے تعلق سے بھی اللہ نے کہا. 8ویں پارے کی پہلی آیت آپ پڑھ کے دیکھیں, وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کے پاس فرشتوں کو اتاریں, فرشتے ان سے بات کریں اور قبر والے اٹھ کر ان سے بات کرنے لگے, تکلم کرنے لگے, اور حشر کے میدان کی تمام ہولناکیاں ان کے سامنے لا کر کھڑا کریں, ان کو آنکھوں سے دکھتا ہوا وہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لانے والے, ایمان نہیں لانے والے. ایسے کچھ لوگ ہیں ان کو مار اسی وقت پڑتی ہے جب اللہ کی مار پڑنے والی ہے. اسی لیے میرے بھائیوں اپنے دلوں کو نرم بناؤ, اپنے آپ کو نرم رکھو. جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے اپنے آپ کو جھکا لو, اپنے آپ کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ, ورنہ موت جب آتی ہے تو کسی کو موقع نہیں دینے والی. مالدار ہیں, تاجر ہیں, بزنس کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین کو نہ بھولو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج کے دن کے تعلق سے تم بھول جاؤ گے تو ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے. ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھ کر, قبر کے عذابات سے دوچار کر کے, یہ فرشتوں کے عذاب دینے والے فرشتے ہمیشہ عذاب دینے پہ رہیں گے. کب تک؟ حشر کا میدان وبا ہونے تک, پھر حشر کے بعد پھر جہنم کی اولاد کی
میرے بھائیو اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے. موت جب آتی ہے تو کسی کے اوپر رحم کرنے والی نہیں ہے. ہمارے اوپر 3 طرح کے فرشتے نگہبان ہیں. ایک وہ فرشتے جو نام اعمال لکھ رہے ہیں، اور ایک وہ فرشتے نام اعمال لکھنے والے فرشتے بھی اثر میں چلے جاتے ہیں. دن کے فرشتے فجر کے وقت، رات کے فرشتے اترتے ہیں. رات کے فرشتے اثر کے وقت اترتے ہیں، اور دن کے جو رات کے فرشتے جب چلے جاتے ہیں تو دوسرے جو فرشتے اترتے ہیں فجر کے وقت میں. تو ہمیں اپنے آپ کو ان دونوں مواقع میں نماز کی حالت میں اپنے آپ کو رکھیے. فجر کی نماز اگر پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑ کے آئے. رات کے فرشتے کہیں گے حالانکہ اللہ جانتا ہے، پھر بھی وہ فرشتے کہیں گے اللہ تیرے بندے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. اور عصر کے وقت کی جو فرشتے ہیں ان سے اللہ پوچھے گا میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے. وہ کہیں گے حالانکہ اللہ جانتا ہے، تو کہیں گے اللہ تیرے فرشتے تیرے بندے نماز پڑھ رہے ہیں نماز کی حالت میں. ایک اور نگہبان والا فرشتہ موت کا فرشتہ ہے. وہ ہمارے اوپر ہمیشہ لگا ہوا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے اوپر لگا ہوا ہے. اس کا وقت جب آئے گا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمُ الْمَوْتُ لَا يُفَرِّطُونَ، کسی کو ذرہ برابر بھی مہلت نہیں ملنے والی. آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو موت کے بعد کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب لوگوں کو صحت اور تندرستی کو غنیمت جان کر عبادتوں کو کثرت سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں جو بھی بیمار حال ہیں اللہ شفا عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ ہم سب لوگوں کے اتحاد کی توفیق نصیب فرما. اسلام کی سچائی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اسلام میں جو بھی قرآن اور حدیث کی باتیں ہم سنتے ہیں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. اے اللہ ہم سب لوگوں کو جب تک زندہ رکھ قرآن اور حدیث کے اوپر چلنے والا بنا. اے اللہ ہمیں جب موت دے تو ایمان کی حالت میں ہم سب کو موت عطا فرما. موت کی ہولناکیوں سے، قبر کے عذابات سے ہم سب کی حفاظت فرما. جو بھی ایمان کی حالت میں وفات پائے اللہ سب کی مغفرت عطا فرما. تو ان کی قبروں کو کشادہ فرما. ان کے ذریعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. موت کو عبرت کے طور پر ہمیں اپنے آپ کو زندگی جب تک ہم گزارتے ہیں اللہ عبرت سمجھ کر ہم اپنے آپ کو ٹٹول لیں، ہم اپنے آپ کا جائزہ لینے محاسبہ کرنے کے اللہ سب کو توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياکم انہ تعالی